سلام پاکستان، میں ہوں ثاقب شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کا پاکستان۔ جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، تو اب آپ کو 2-2.5 سال سے خاموش بیٹھے تمام بلدیاتی امیدوار اور آپ کے علاقائی لیڈر بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور مختلف ایکٹ کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کی فوجیوں پہ پہنچیں گے، آپ کے جنازوں پہ پہنچیں گے، آپ کے بچوں کو، میلے کچالے بچوں کو اٹھا کر پیار سے ساتھ لگاتے نظر آئیں گے، اور راہ گزرتے ہوئے بھی آپ میں سے ہر ایک کو ایسا ہی فیل کرائیں گے کہ جیسے آپ ان کے کچھ کھوئے ہوئے بھائی اور رشتہ دار ہیں جو کھم کے میلے میں گم گئے تھے اور اچانک سے مل گئے ہیں۔ اور اس کے بعد کارنر میٹنگز ہوں گی، جلسے جلوس ہوں گے، اور پھر سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوگا کھانے کے اوپر، چائے کے اوپر، سویٹ کے اوپر، بریانیوں کے اوپر۔ آپ کو آپ کی برادریوں کا واسطہ دیا جائے گا، آپ کا یہ جو ایموشنل سوئچ ہے اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو پارٹی کے واسطے دیے جائیں گے، آپ کو آپ کی برادری اور آپ کی کاسٹ کے لحاظ سے آپ کو ایموشنلی بلیک میل یا پرووک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جناب، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دہائیوں سے، 70-72 سالوں سے جیسے ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں، کیا ایسے ہی چلنا ہے اور اپنے آنے والے بچوں کو وہی پاکستان دینا ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے؟ بلدیاتی امیدوار جو بھی آپ کے دروازے پہ دستک دے، آپ کے علاقے میں اپنے آپ کو بلدیاتی انتخاب کے لیے پیش کرے، جناب وہ ایک امیدوار ہے جس کو ایک جاب چاہیے اگلے 4-5 سال کے لیے، اور آپ ہیں جس نے وہ جاب دینی ہے۔ تو جاب دینے والا کیا کرتا ہے؟ کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کرتا ہے۔ تو آپ نے انٹرویو کرنا ہے، اس کا آئی کیو لیول چیک کرنا ہے، اس کی ترجیحات چیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے ذات برادری کے نام کے اوپر، اور آوے آوے اور جاوے جاوے کے نام کے اوپر، اور گھوڑوں کے ناچ کے اوپر اور گاڑیوں کے آگے دھمالے ڈالنے کے بجائے سب سے پہلے آپ نے خود سے پوچھنا ہے اور اپنے امیدوار سے پوچھنا ہے کہ جس سڑک سے چل کر آپ میرے گاؤں، میرے ٹاؤن تک آئے ہیں، کیا وہ سڑک اچھی حالت میں ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، چاہے گاؤں ہے، چاہے قصبہ ہے، چاہے شہر ہے، کیا وہاں پر سیوریج کا مسئلہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے؟ نمبر 3، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے علاقے کا قریبی گورنمنٹ کا سکول، کیا وہ اپ گریڈڈ اپ ٹو میٹرک لیول ہے، یا وہ اب تک 1950 سے لے کے اب تک مڈل اور پرائمری ہی چلتا آ رہا ہے؟ آپ کے علاقے میں ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز موجود ہیں؟ آپ کے علاقے میں ویسٹ ریموول، کچرے کو ہٹانے کا مناسب بندوبست ہے؟ آپ کے گلی کوچوں میں کہیں لوگ آوارہ کتوں کے کاٹے سے تو پریشان نہیں ہو رہے؟ اور آپ کے بچوں کو کھیلنے کے لیے آپ کے علاقے کے آس پاس کوئی گراؤنڈ، کوئی میدان اویلیبل ہے؟ اور جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کی سیکیورٹی، جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اپنے نمائندے مقرر کر رہی ہے آپ کے اوپر، ایم این اے، ایم پی اور چیئرمین اور یونین کونسل کے امیدواروں کی شکل میں، تو کیا آپ کی سیکیورٹی کا ایک مربوط نظام پولیسنگ کا ہے، یا آپ کو ہر چوری کی واردات کے بعد گاؤں دیہاتوں میں اپنا پیرا خود لگانے کے آرڈر جاری ہوتے ہیں؟ یہ 5 سوال جو امیدوار اس کا تسلی بخش جواب آپ کو دیتا ہے، یا جو آپ کو اپنے انٹینشن شو کرتا ہے کہ میں اس کو فرسٹ اویلیبل پریورٹی میں حل کروں گا، حل کرانے کی کوشش کروں گا، تو جناب اس کو انٹرٹین کیجیے، اور اس کو بھی اس کے ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو کنڈیشنل بنائیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کہ میاں یہ کب تک آپ ہم کو یہ چیزیں کب تک پرووائڈ کر کے دو گے جو آپ ہم سے کمٹمنٹ کر کے ہم سے ووٹ لے کے جا رہے ہو؟ تو پھر تو آپ اپنے ملک سے بھی مخلص ہیں، اپنے بچوں سے بھی مخلص ہیں، اور اپنے آنے والی نسل سے بھی مخلص ہیں۔ خدا را جیسے اب تک پاکستان چلتا آیا ہے اس کو آگے ویسے مت چلنے دیں۔ ذات برادری اور پارٹی بیس بلدیاتی انتخابات ہیں ہی غیر جماعتی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ کو مسائل میں نے بتائے ہیں، سکول کا، سیوریج کا، ہیلتھ کا، ویسٹ کا، گراؤنڈ کا، سیکیورٹی کا، اس کا ذات برادری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
جٹ ہو، گجر ہو، کشمیری ہو، ارائی ہو، چوہان ہو، جو بھی ہو، یہ سب کے ایکول، سب کے کمبائنڈ ایشوز ہیں. کچھ سوچیں اس بات کے اوپر. ہر بار لوکل پلیئرز آپ کو جذبات اور برادری کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے اپنی گیم سیدھی کر جاتے ہیں، اور آپ کے پاس ہر 5 سال کے بعد انتظار، وعدے، ضلالتیں اور مایوسیاں ہوتی ہیں. تو آج عہد کیجئے کہ آج کے بعد جو بھی بلدیاتی امیدوار آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئے گا، آپ اس کا انٹرویو لیں گے، آپ اس کا لیول چیک کریں گے کہ وہ آپ کے ووٹ کے قابل ہے یا نہیں. یہ ہے مہذب معاشرے کے اور زندہ معاشروں کے دستور اور ان کے انڈیکیٹرز. اگر یہ نہیں تو پھر آپ سے میں ایک چلتے چلتے ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرتا ہوں. آپشن آپ کے ہاتھ میں ہے. کسی گاؤں میں ایک بلدیاتی امیدوار الیکشن کے سیزن میں ایک کسان کے پاس چلا گیا ووٹ لینے کے لیے، اور اس نے اس کسان کی اوقات کے مطابق، اس کی حالت کے مطابق اس نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس کسان کو دے کر اس کا ووٹ لینے کی کوشش کی. کسان تھوڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا جناب اس 1000 سے میرا کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہی ہے تو میری ضرورت ایک گدھے کی ہے. مجھے اپنے کام کاج کے لیے مویشیوں کے چارہ لانے کے لیے ایک گدھا چاہیے. امیدوار سوچ میں پڑ گیا جناب. امیدوار نے گھوم پھر کے دیکھا تو اس کو مارکیٹ میں 30,000 روپے سے کم گدھا نہیں مل رہا تھا. تو یہ ایک گھاٹے کا سودا تھا. تو امیدوار صاحب واپس گئے کسان کے پاس اور بولا جناب گدھا تو 30,000 سے کم نہیں مل رہا، آپ مہربانی کر کے یہ 1,000 روپے رکھیں اور اپنے قیمتی ووٹ سے مجھے خدمت کا موقع دیں. تو جناب اس کسان نے ایک تاریخی جملہ بولا جو میرے اور آپ سب کے لیے چشم کشا ہے. اس نے کہا کہ جناب اگر ایک گدھا 30,000 روپے سے کم میں بکنے کو تیار نہیں تو میری ویلیو جناب ایک گدھے سے بھی، آپ نے ایک گدھے کی بھی نہیں لگائی جو 1,000 روپے دے رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک سکول، ہیلتھ فیسلٹی، ویسٹ مینجمنٹ، کچرا، سیکیورٹی اور بچوں کے گراؤنڈ یہ سب کتابی باتیں ہیں اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، اور آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر بھی جناب کم از کم ایک گدھے کے برابر اپنا مول ضرور لگائیے گا. 1,000-2,000 روپے کے اوپر، برادری کے اوپر، بریانی کے اوپر مت بکیے گا، کیونکہ جیسے چلتا آ رہا ہے ایسے نہیں چلنا چاہیے. شکریہ. دیکھتے رہیے عام آدمی کا پاکستان.